السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ کے ساتھ۔ اب سے کچھ دیر پہلے شیخ رشید احمد صاحب کا انٹرویو نشر ہوا سما ٹیلی ویژن پہ۔ یہ کل سے خبر چل رہی تھی کہ جی شیخ صاحب کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے، منیر فاروق نے انٹرویو کیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہوا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوا۔ بہرحال کل رات کو ہی میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا اور مجھے کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے۔ اچھا، انٹرویو جو ہے وہ بہت ہی رازداری سے اس کو ریکارڈ کیا گیا، اس حد تک رازداری سے ریکارڈ کیا گیا کہ سما ٹیلی ویژن کے پریمیسز میں، یعنی کہ سما ٹیلی ویژن ایز این آرگنائزیشن میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی کیمرامین ہو نا، کیونکہ یہی تصور کیا جائے گا کہ جی سما ٹیلی ویژن کا کوئی نہ کوئی تو کیمرامین گیا ہوگا نا انٹرویو کرنے کے لیے، تو کسی کیمرامین سے پوچھ لو، کیمرامین کو پتا ہوگا۔ کسی کیمرامین کو معلوم نہیں تھا۔ اچھا، پھر ایک اور رائے یہ بھی آتی ہے کہ جی کیمرامین کو پتا ہوگا لیکن جان بوجھ کے نہیں بتا رہا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی کو واقعی نہیں معلوم تھا، نہ لاہور میں کسی کو پتا تھا، نہ اسلام آباد میں کسی کو پتا تھا، نہ کراچی میں سما ٹی وی کے آفس میں کسی کو معلوم تھا۔ پھر یہ کہ جی ہو سکتا ہے کہ کسی جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہو، تو ان میں سے بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ کل تک کی بات ہے، کیونکہ کل یہ انٹرویو ریکارڈ ہونا تھا، یہ اس وقت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب انٹرویو ریکارڈ بھی ہو گیا تو تب بھی دفتر میں کسی کو، سما ٹی وی میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہوا اس طرح سے کہ یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور اس ریکارڈنگ کے لیے منیر فاروق صاحب خاص طور پر اسلام آباد تشریف لے کر گئے ہیں۔ وہاں جا کے سما ٹیلی ویژن کے دفتر سے، اسلام آباد آفس سے صرف اور صرف کیمراز لیے گئے ہیں، یعنی کہ ایکوپمنٹ لیا گیا ہے، مائک ہیں، کیمراز ہیں، صرف یہ سامان لیا گیا ہے۔ کسی دفتر کے کیمرامین کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جایا گیا ہے۔ اب ایک ایسا انٹرویو ہو رہا ہے، ایک ایسے آدمی کا ہو رہا ہے جو انٹرویو نشر ہونے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اپنی مرضی سے انہوں نے بلا کر کہا کہ آؤ منیر فاروق میرا انٹرویو کر لو۔ تو یہ ان انٹرویوز میں سے اگر ہے تو پھر تو دفتر میں ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے تھا، لاہور آفس میں سب کو معلوم ہونا چاہیے تھا، ادارے میں جو مختلف ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور لاہور سے کسی کیمرامین کو ساتھ نہیں لے کر گئے، اسلام آباد سے لے کے گئے، صرف ایکوپمنٹ لیا اسلام آباد کے آفس سے، اور وہ بھی بس ایسے ہی بہانے بازی کر کے لے گئے کہ جی ہمیں وہ چاہیے، ہم نے کچھ ریکارڈنگ کرنی ہے آؤٹ ڈور، یہ وہ، بس اس طرح کی بات تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر آج کی تاریخ میں یہ انٹرویو ایڈٹ ہوا، یہ انٹرویو اسلام آباد میں ریکارڈ ہو گیا، اور آج اس کو لاہور میں لا کر، لاہور میں اس کو، اور تب بھی بڑے ہی خفیہ طریقے سے، بڑا ہی اس کو سیکریٹو رکھ کر اس کو ایڈٹ کیا گیا۔ اب پھر وہی سوال، میں نے کئی انٹرویوز کیے ہیں شیخ رشید احمد کے، میں نے اس کے علاوہ اور کئی لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں اوور دی ایئرز، میرے ساتھ اور بھی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے انٹرویوز کرتے رہے ہیں، یا اگر کسی ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں بھی ہیں، اپنا کوئی یوٹیوب وغیرہ بھی کر رہے ہیں، تو بھی اگر انٹرویو کرتے ہیں تو وہ بات کو اتنی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، اتنا بھی کیا سیکرٹ ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کے کیے ہیں، ہم نے کوئی سیکرٹ نہیں رکھا۔ جب ہم کر رہے ہوتے تھے تو ہمارے دفتر میں سب کو معلوم ہوتا تھا۔ میں جب سما ٹی وی میں تھا تو میں سما ٹی وی میں کام کرتے ہوئے کتنے لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے، اور جب بھی میں کرتا تھا سب کو پتہ ہوتا تھا۔ ایکسپریس میں جب میں تھا تب بھی میں نے کئی لوگوں کے ایسے انٹرویوز کیے ہیں، اور ایک تو بڑا ہی خاص انٹرویو تھا، اس کے بارے میں بھی ٹیم اپنی گئی، اپنا ایکوپمنٹ استعمال ہوا، دفتر میں بتایا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کو اتنی رازداری سے رکھا گیا۔ کیوں اتنی رازداری سے رکھا گیا؟ پھر منیر فاروق صاحب تھرو آؤٹ دا انٹرویو کوشش یہی کرتے رہے کہ شیخ رشید احمد صاحب بس یہ کہہ دیں عمران خان صاحب ہر چیز کے لیے ذمہ دار، عمران خان صاحب نے خود پلاننگ کی، پھر عمران خان صاحب نے گھڑی بھی چرائی، پھر عمران خان صاحب نے القادر ٹرسٹ میں بھی پیسہ بنایا، پھر عمران خان صاحب کا جو نکاح تھا، جو شادی ہوئی ان کی بشرا بی بی سے، وہ بھی نکاح پہ نکاح ہوا۔ یہ ان کی بس کوشش تھی، اور عمران خان صاحب ہر چیز کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو ورغلایا، اور پلانر وہ تھے، انہوں نے کہا حملہ کر دو، توڑ دو، گرا دو، تباہ کر دو، آگ لگا دو۔ یہ کوشش تھی منیر فاروق کی تھرو آؤٹ دی انٹرویو۔ اچھا، لیکن ایک بات ہے کہ جس طریقے سے وہ عادل شاہ زیب نے یا کامران شاہد نے انٹرویوز کیے، وہ تو بالکل ہی لیٹ گئے تھے نا، بچ گئے تھے، جو میں تو کہتا ہوں وہ تو ڈرامے بازی کی انتہا ہو گئی تھی نا کہ جو انہوں نے کیا۔ اب یہاں پر منیر فاروق کا میں نے کبھی پروگرام نہیں دیکھا، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا رہا ہوں کہ جی یہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں تو یہ پراپر اینکر نہیں ہے۔ آج پہلی مرتبہ میں نے دیکھا، مجھے مناسب آدمی لگتے ہیں، لیکن منیر فاروق صاحب، اور آپ کی ذمہ داریاں، آپ کی مجبوریوں کو بھی میں سمجھتا ہوں، لیکن منیر فاروق صاحب بات تو تب ہے نا کہ آپ بتائیں کہ جی یہ انٹرویو کیسے کوآرڈینیٹ ہوا، کس نے آپ کو بلایا، کہاں بلایا گیا، اور یہ بات بھی طے ہے کہ جی یہ انٹرویو ایک طے شدہ انٹرویو تھا اور اس کو سیکریٹو رکھا گیا۔ تو منیر فاروق کی جو پوری کوشش تھی وہ یہی تھی، ان کے سوالات بھی یہ بتا رہے تھے کہ جیسا کہ جی عمران خان کا مارچ اور تقرری کو روکنے کے لیے مارچ تھا، یہ وہ چاہ رہے تھے کہ شیخ رشید احمد صاحب کہہ دیں کہ جی عمران خان صاحب نے تو مارچ اس لیے کیا تھا، جس طرح اور لوگوں نے بھی کیا، یا
جس طرح فاروق حبیب سے پریس کانفرنس میں جب کہا گیا، انہوں نے یہ کھل کر بڑی باتیں کی، انہوں نے کہا جی کلاؤڈ تھا، سائفر کے لیے بھی عمران خان ذمہ دار، گھڑی کے لیے بھی عمران خان ذمہ دار، 9 مئی کے لیے بھی عمران خان ذمہ دار. یہ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس تھی. اس سے پہلے عثمان ڈار، اور ان کے بھی مجبوریاں، ہر کسی کی مجبوریاں ہیں، مجبور سب ہیں، مجبوریاں سب کی ہیں. اور خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو لوگ انٹرویوز دے رہے ہیں یا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ان پر گالیاں نہ برسائیں، ان کو گالیاں نہ دیں، کیونکہ یہ مجبور ہیں. خدا کا خوف کریں اور ذرا سوچئے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ اس سب میں سے، تکلیف میں سے گزریں، جیسا کہ شیخ رشید احمد صاحب اس کو چلے کا نام دے رہے تھے کہ آپ اس میں سے گزریں. اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی اس میں سے گزرے. لہٰذا باہر بیٹھ کر ہنسنا، گالیاں دینا، تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جو اس میں سے گزرا ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے. لیکن بہرحال منیر فاروق کی جو کوشش تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اگر وہ پروفیشنل انٹیگریٹی کی بات کریں گے، بعد میں جرنلزم کی بات کریں گے، تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر ذرا واضح کر دیں کہ جی عمران کہ وہ کہاں انٹرویو ہوا اور کیسے ہوا. اچھا، ان کی جو کوشش تھی وہ یہ کہ جی عمران خان کی جو لانگ مارچ تھا وہ تقرری روکنے کے لیے تھا. پھر سائفر میں ان کی کوشش تھی کہ وہ کہہ دیں شیخ رشید صاحب کہ بالکل جی سائفر میں عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں. شیخ رشید احمد صاحب نے پورے انٹرویو میں بڑی خوبصورتی سے جواب انہوں نے دیے، بڑے تحمل سے انہوں نے جواب دیے. انہوں نے سائفر والے معاملے پہ، 9 مئی والی معاملے پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ پلان عمران خان کا تھا، عمران خان نے کہا جی حملہ کر دو. یہ تک منیر فاروق نے کہلوانے کی کوشش کی کہ جی آپ یہ کہہ دیں کہ، اور بلکہ نیچے جو ٹکٹس بھی چل رہے تھے اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی شیخ رشید احمد صاحب نے 2 مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب سے اور ان سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اپنا یہ نیریٹو چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ اس معاملے میں نہ پڑھیں، یعنی کہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اس معاملے میں نہ پڑھیں، یہ میں اس کو خود دیکھ رہا ہوں، یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی پلاننگ کا حصہ تھا یا نیچرل ریئیکشن تھا. یہ سوال تھا منیر فاروق کا شیخ رشید احمد صاحب سے کہ کیا وہ پلاننگ تھی 9 مئی کی یا نیچرل ریئیکشن تھا. وہ پھر یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کہیں گے جی یہ پلانڈ اٹیک تھا اور اس کو بڑی پلاننگ کے تحت اس کو سارے کو کنڈکٹ کیا گیا. اس کے علاوہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جی 40 روز کا میرا یہ چلہ تھا. پھر بیچ میں یہ بات ہوئی کہ جی وزن آپ کا بہتر ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی وزن میں بہتری آئی ہے، صحت میں بہتری آئی ہے. تو وہ وزن میں بہتری، مجھے پتہ ہے میں شیخ رشید احمد صاحب کا کئی مرتبہ انٹرویو کر چکا ہوں اور ان سے ویسے بھی ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے، سارا میڈیا جانتا ہے کہ وہ وزن اگر بڑھ جائے تو اس پہ بڑے وہ کانشیس ہوتے تھے. تو وزن بہتر ہونا وہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ بڑھنے کو نہیں کہہ رہے، وہ کم ہونے کو کہہ رہے ہیں. اور کم سب کا ہوا ہے، عمران ریاض کا کم ہوا، فاروق حبیب کا کم ہوا، سب کا وزن جو ہے وہ گرا ہوا. اور پھر جو عبادت کی بات ہوئی، تلاوت کی بات کی شیخ رشید احمد صاحب نے، اور ان سے کہا گیا کہ جی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گرفتار ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا بھی گول مول جواب دیا شیخ رشید احمد صاحب نے. شیخ رشید احمد ذرا اور طرح کے آدمی ہیں، ان کو گھیرنا اور ان کو لے کر آنا تمام تر معاملات اور حالات کے باوجود اور مجبوریوں کے باوجود بڑا مشکل کام تھا. تو انہوں نے کہا جی وہ تلاوت میں مصروف رہا. عمران ریاض خان بھی جب غائب تھے تو تب وہ بھی اسی طرح سے مصروف رہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی شیخ راشد جو میرے بھتیجا ہے، میری اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، آج ہی ملاقات ہوئی اور میں تو آج چلے سے فارغ ہو کر آیا ہوں. تو وہ چلے سے فارغ ہو کر آنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی چلے سے فارغ ہو کر آنا کیا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے سامنے جو کاغذ پڑا ہوا تھا میز پر، شیخ رشید احمد صاحب نے کبھی، میں نے ان کے اتنے انٹرویوز کیے آن ریکارڈ ہیں، شیخ رشید احمد صاحب نے کبھی سامنے کاغذ نہیں رکھا انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی میں کاغذ پہ سے پڑھ کر جواب دوں یا وہاں میں نے کوئی نوٹس رکھے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جی میرے دل کی بات کی. انہوں نے کہا گیٹ نمبر 4 کی کہ جی آپ کو تو گیٹ نمبر 4 کا ترجمان کہا جاتا تھا. اس پر شیخ رشید احمد صاحب کی باڈی لینگویج تو خیر پورے انٹرویو میں، لیکن اس پہ خاص طور پر یہ بتا رہی تھی کہ ان کو بڑا دکھ ہوا ہے، بہت دکھ پہنچا انہیں کہ جی سب تو مجھے یہ کہتے تھے کہ تم تو گیٹ نمبر 4 کے ترجمان ہو، تو تم ہی، مطلب کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ تم ہی پھر چلے پر نکل گئے اور تمہارے ساتھ یہ ہوا. اور یہ بار بار وہ کہتے رہے کہ جی میں تو چلہ کاٹ کر آیا ہوں، میں تو چلہ کاٹ کر آیا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے عمران خان صاحب سے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ جو تقرری کا معاملہ ہے نا، اس کے اندر آپ نہ پڑھیں. اور پھر شیخ رشید احمد صاحب نے بڑا یہ واضح کہا کہ جی میری تو بس یہ چھوٹی سی جماعت ہے اور اس کے اتنا سا 7,000 روپیہ اس کا ٹوٹل چندہ ہے، اس کا فنڈ ہے جو ملتا ہے. وہ بھی پہلے شیخ رشید احمد صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے. انہوں نے کہا ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ میرے فالوورز ضرور ہیں. اور جب انہوں نے یہ ٹویٹر کی بات کی نا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو 9 مئی کی مذمت کی تھی اور یہ جو میرا ٹویٹر ہے پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا، بنایا اکاؤنٹ نہیں کیا ٹھیک، کیونکہ انہوں نے پھر وہ کاغذات اٹھا کے نا یوں سامنے کر کے یوں، شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جی یہ میرا جو ٹویٹر ہے نا، یہی اسی طرح کہ جی مجھے کہا گیا کہ اے پڑھو
ایپ پڑھو، یعنی کہ چلے کے دوران ان سے یہ کہا گیا کہ یہ پڑھیں کہ آپ ٹویٹر پہ کیا لکھتے آئے ہیں. تو جس پر انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ٹویٹر کا اکاؤنٹ اپنا بنایا ٹھیک کیا یا غلط کیا. اچھا، اس کے علاوہ جب یہ ٹویٹر کی بات ہو رہی تھی تو ٹویٹر کی بات کرتے کرتے وہاں پر سوال کوئی نہیں تھا منیف فاروق کا، لیکن شیخ رشید احمد صاحب نے، اس کی وجہ یہ کہ سوال جو ہے نا وہ بیچ میں سے اڑا دیا گیا ہوگا، ایڈٹ کر دیا گیا ہوگا. شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جی آپ نے یہ بڑا میرے پر یہ سوال پوچھ کر بڑا احسان کیا ہے، جس پر پھر شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جی میری تو یہ کوشش ہے اور میں یہ عہد کر کے آیا ہوں چلے سے کہ جی جو بے گناہ ہیں انہیں چھڑوایا جائے، اور یہ میرا عہد ہے کیونکہ لوگ بڑے کمزور ہیں، بڑے مجبور ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، مائیں بڑی پریشان ہیں. تو انہوں نے کہا جی میری تو یہ خواہش ہے، کوشش ہے، میں یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ ان لوگوں کو چھڑوایا جائے. اور آرمی چیف سے ایک دفعہ میں ریکویسٹ کروں کہ جی اگر یہ جو لوگ ہیں ان کو عام معافی دی جائے. اچھا، اس پر عام معافی پر منیف فاروق نے کہا شیخ صاحب سے کہ جی آپ نے عام معافی تو مانگ لی. شیخ رشید احمد صاحب نے عام معافی کی اپنی بات نہیں کی. شیخ رشید احمد صاحب نے عام معافی کی بات کی ہے کہ جی جو بھی جہاں ایکیوزڈ ہے یا کو ایکیوزڈ ہے، وہ نامزد ہوا ہے، ان سب کو جو ہے وہ ایک دفعہ عام معافی دے دی جائے اور ان کو ایک موقع اور فراہم کیا جائے. یہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا ہے. اور دکھی شیخ رشید احمد صاحب یقیناً بہت زیادہ تھے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 9 مئی کی بات بار بار کی گئی کہ جی آپ کسی طریقے سے کہہ دیں کہ جی 9 مئی کی ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے، پلاننگ. انہوں نے پھر وہ کاغذ اٹھا کے کہا کہ جی یہ میں نے کہا بھی ہے کہ یہ کوئی چکری کے قریب میٹنگ ہوئی. وہ یعنی کہ سامنے انہی کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں، غالباً ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھا گیا تھا کہ جی یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس پہ سے آپ نے پڑھنا ہے اور یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ آپ کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، آپ کے دستخط اس پر ہوئے ہوئے ہیں، یہ سامنے پڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ وہ باتیں نہیں کہیں گے جو چاہ رہے ہیں ہم کہ آپ کہیں، تو پھر یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ منظر عام پر آ جائے گی اور پھر یہ آپ کی فائل کا حصہ رہے گی اور پھر کل کو آپ کو اسی پر بلایا جاتا رہے گا، پوچھ گچھ کی جاتی رہے گی. تو شیخ رشید احمد صاحب دکھی تھے، افسردہ یقیناً بہت تھے، باڈی لینگویج ان کی بتا رہی تھی. لیکن جہاں تک بات ہے ان کے انٹرویو کی، تو ان کا انٹرویو صاف ستھرا انٹرویو تھا. اس طریقے سے تمام تر کوششوں کے باوجود جو کہ منیف فاروق نے کی کہ جی عمران خان صاحب کو ہی ہر چیز کے لیے ذمہ دار قصوروار ٹھہرا دیا جائے، اس طریقے سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے. اور وہ کلیئرلی اوپنلی نہیں، شیخ رشید احمد نے کہا کہ جی عمران خان ہی ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا جی آگے میری سیاست بھی رہے گی، سیاست بھی کروں گا، ایک نہیں تو دو نہیں تو ایک سیٹ کی سیاست ہوگی. اور عوامی مسلم لیگ کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی میں اپنی پارٹی کو بھی لے کے چلوں گا، یعنی کہ ان کی پارٹی چاہے وہ 2 سیٹوں کی ہی پارٹی ہے، ان کی پارٹی انٹیکٹ ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ اسی طریقے سے انٹیکٹ ہیں، وہ ویل وشر ہیں. انہوں نے زلفی بخاری، شہباز گیل ان لوگوں کے نام لے لیے، لیکن عمران خان صاحب کو انہوں نے اس طرح سے اوپنلی ذمہ دار قصوروار ہر چیز کے لیے نہیں ٹھہرایا. یہ تھی جی شیخ رشید احمد صاحب کی انٹرویو کی تفصیل. اب منیف فاروق صاحب کا دیکھنا ہے کہ جی منیف فاروق صاحب کب تفصیل بتائیں گے کہ کہاں جا کر انہوں نے انٹرویو کیا، کون لے کر گیا، کیسے کیا، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی رازداری سے کام ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.